إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میری اور آپ کی زندگی کی ایک اہم ضرورت آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ رب العالمین انسان کو بہت ساری چیزوں سے آزماتے ہیں. ان میں ایک چیز ہے بیماری. بیماری کی متعدد اقسام ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو زندگی بھر رہتی ہیں، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. آج کل ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس سے گھر کے بڑے افراد، نوجوان، مرد حضرات، خواتین سب ایک طرح سے اس کے شکار ہیں. دائمی طور پر سر درد ہونا، جسمانی طور پر ایک طرح کا درد محسوس کرنا، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ ہر 2 دن میں بخار آتا ہے، اس کے لیے دوائی لی جاتی ہے. سر درد کے لیے دوائی لی جاتی ہے، نیند کے لیے دوائی لی جاتی ہے. اپنی جسمانی صحت کے لیے دوائی خریدنا، دوائی کھانا شرعاً جائز ہے، بلکہ کبھی واجب ہو جاتا ہے اپنی جان بچانا، اپنی صحت کو باقی رکھنا. لیکن مجھے جو بات آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علاج ہمارے لیے بیان کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اس میں ایک علاج وہ بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں روحانی علاج، دعاؤں کے ذریعے سے علاج. سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے دم کرنا. غیر مسلمین کا چھوڑیے، ان کو تو سرے سے ان باتوں پر ایمان ہی نہیں ہے. لیکن ہم بحیثیت مسلمان انسان کی بنائی ہوئی دوائی پر جتنا ہمارا یقین ہے، ایک حاذق طبیب، ایک ماہر ڈاکٹر وہ جب تشخیص کرتا ہے، جانچ کرتا ہے اور ہمارے لیے ایک دوائی لکھ کر دیتا ہے، اس پر ہمارا جتنا یقین ہوتا ہے، قرآنی صورتوں پر، قرآنی دعاؤں پر، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعاؤں پر ہمارا کتنا یقین ہونا چاہیے. میں آج اس خطبہ جمعہ میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. دوائی استعمال کرنا، دوائی کھانا، یہ ہمارے خطبے کے منافی نہیں ہے. یہ خطبے کا یہ نتیجہ یہ نہیں ہے کہ دوائی کھانا چھوڑ دیا جائے. اس کی ایک ضرورت ہے، اس کی ایک حاجت ہے، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے ان دعاؤں پر جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں، جو قرآن میں دعائیں مذکور ہیں. آپ علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان کیسا تھا دیکھیے. اللہ کے رسول نے کیسی تربیت کی، ان کی کتنا یقین تھا ان کو اللہ کے رسول کی باتوں پر، اور علاج معالجے میں وہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعاؤں پر، ان اذکار پر کتنا یقین تھا ان کو. ایک واقعہ سناتا ہوں صرف. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاسراء میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو شفا کہا، ہمارے شبہات کے مرض کے لیے بھی. شبہات کا جو مرض ہوتا ہے، شہوات کا جو مرض ہوتا ہے، جسمانی جو امراض ہوتے ہیں، روحانی جو امراض ہوتے ہیں، عقیدے کا جو مرض ہوتا ہے، یعنی ہر مرض کے لیے شفا ہے قرآن مجید، ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ان کا ایک قصہ ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں. قصہ بہت مختصر ہے. وہ قصہ سنانے سے پہلے یہ جو صحابی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ان کا ایک مختصر تعارف میں آپ کو کرا دیتا ہوں
تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ صحابی اتنا بڑا کارنامہ انجام دیے ہیں لیکن ان کی عمر کتنی ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے چھوٹے تھے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، سب سے چھوٹی عمر کی، ہماری اس مجلس کی میں بات کر رہا ہوں ایک نظر ڈالتے ہوئے، سب سے چھوٹی عمر کے تھے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان کا جو نام ہے سعد ابن مالک ابن سنان، ان کے آباء و اجداد میں ایک نام آتا ہے ابجر، انہی کا لقب تھا خدرہ، اور انہی سے پورا خاندان منسوب ہے، پورا قبیلہ منسوب ہے الخدری۔ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے نا، خزرج قبیلے سے ان کا تعلق ہے، خزرج کی ایک شاخ ہے بنو عدی بن النجار، اسی سے آپ کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو آئے ہجرت کر کے تو اس وقت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی، ہجرت سے 10 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان کے جو والد ہیں مالک ابن سنان، وہ بھی صحابی ہیں، بدر میں شریک تھے، احد میں بھی شریک تھے، اور احد میں وہ شہید بھی ہو گئے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بدر میں تو بہت چھوٹی عمر کے تھے، 12 سال کے تھے۔ جب احد کا غزوہ تھا تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں مالک ابن سنان، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد میرا ہاتھ پکڑ کر کے لے کے گئے اور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا کر دیے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ میرا بیٹا بھی شریک رہے گا۔ احد میں 13 سال عمر تھی ان کی، اور ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بچپن سے چھوٹی عمر سے ہی بہت ہی جسمانی قد و قامت کے اعتبار سے بہت بڑے، بہت چوڑا سینہ تھا آپ کا، بہت وسیع عریض، لگتے نہیں تھے کہ 13 سال کی عمر کے ہوں۔ اسی لیے ان کے والد نے کہا کہ انہ عبل العظام، یہ گوشت پوست کے اعتبار سے، جسمانی قد و قامت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، یہ احد میں شریک ہو سکتا ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یسعد فی النظر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نیچے مجھے دیکھا اور پھر کہا کہ ردو، ان کو لوٹا دو، ان کو نہیں چاہیے، جسمانی قد و قامت کے اعتبار سے ٹھیک ہیں لیکن جو عمر کے اعتبار سے ٹھیک نہیں، 13 سال عمر تھی ان کی، اور لوٹا دیے گئے۔ وہ اکیلے نہیں تھے، کئی صحابہ تھے جو احد میں بہت ہی شوق کے ساتھ آئے تھے، بچے تھے، وہ چھوٹی عمر کے تھے، اللہ کے رسول نے 15 سال کی عمر سے کم بچوں کو سب کو واپس کر دیا تھا، ان میں ابو سعید الخدری بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے والد شہید ہو گئے تھے، ان کی کئی بہنیں تھیں، ان کی فریعہ ان کی ایک بہن ہے، حدیث بیانی میں بہت ذکر ملتا ہے ان کا، ان کی اور بھی بہنیں تھیں۔ کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی زینب سے ان کا نکاح کروا دیا تھا ابو سعید الخدری کا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے آل اولاد میں عبد الرحمن اور سعید بہت مشہور محدثین علماء میں سے ہیں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 50 سال تک زندہ رہے، 75 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا 63 ہجری کو۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو لگ بھگ 20 سال کی عمر کے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا انہوں نے۔ محمد ابن سعد رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، اس میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے متعلق بعض اہل علم کے حوالے سے لکھا، ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہ لم یکن احد من احداث اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لم یکن احد من احداث اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم وافقہ من ابی سعید الخدری، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو کم سن ہیں، چھوٹی عمر کے جو صحابہ ہیں، اللہ کے رسول کے وہ صحابہ جو چھوٹی عمر کے ہیں، ان میں ابو سعید الخدری سے بڑھ کر کے علم حدیث میں، فقہ میں، فقاہت میں کوئی ان سے آگے نہیں تھا۔ یہ اہل علم کے نزدیک ایک معروف سی بات تھی۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے جب آپ کا ترجمہ حیات لکھا، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے متعلق انہوں نے لکھا کہ کان من افاضل الصحابہ حفظ حدیثا کثیرا، آپ علیہ السلام کے صحابہ میں، علماء صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، خوب علم حاصل کیا آپ نے اللہ کے رسول سے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ حدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فَأَكْثَرَ وَأَطَابَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کم مدت میں بہت پڑھا، خوب حدیثیں یاد کی اللہ کے رسول کی، خوب علم حاصل کیا، صرف اللہ کے رسول سے نہیں، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، زید بن ثابت سے رضی اللہ عنہ اجمعین، کئی صحابہ سے جو اللہ کے رسول سے آپ براہ راست نہیں سن سکے، وہ ان بڑے بڑے صحابہ سے آپ نے علم لیا۔ ابو سعید الخدری نے رضی اللہ عنہ، امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں جب آپ کا ترجمہ حیات لکھا تو اتنے ایسے بڑے بڑے القاب دیے، کہا کہ الامام المجاہد مفتی المدینہ کان احد الفقہاء المجتہدین فقیہ نبیل، ایسے الفاظ استعمال کیا آپ کے لیے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں کہا کہ مکثر من الحدیث، حدیث بیانی میں یہ ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جن سے بہت بڑا ذخیرہ ملا ہے ہمیں دین کا۔ ابو سعید الخدری سے رضی اللہ عنہم، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے تلامذہ بھی بہت بڑی تعداد میں آپ سے لوگوں نے علم حاصل کیا، حتیٰ کہ صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، ابو امامہ ابن سہل، اور اسی طرح سے ابو طفیل رضی اللہ عنہ اجمعین، آپ کے ہم عمر جتنے صحابہ ہیں یا آپ سے چھوٹے ہیں تقریباً سبوں نے آپ سے علم حاصل کیا ہے، صحابہ میں سے، تابعین چھوڑی۔ تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ یعنی نام سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی عمر کے ہیں، شخصیت بڑی ہے، عمر بڑی نہیں تھی آپ کی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جو ہے اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید ایک آدھ کو چھوڑ کر کے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے چھوٹے تھے اس مجلس کا اگر بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال آپ کی عمر تھی، لیکن جو حادثہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جو ان کا کردار تھا اور ان کا جو ایمان تھا، اس وقت کی اگر بات کرتے ہیں تو بہت کم عمر تھی آپ کی۔ ایک قصہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، جو حدیث کی تقریباً کتابوں میں ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن اربعہ میں، مسند احمد میں، حدیث کی اور بھی کتابوں میں، بہت ہی مشہور قصہ۔ وہ قصہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کی ایک جماعت کو ایک جگہ پر بھیجا آپ نے۔ صحابہ کی جو جماعت تھی، اس سلسلے میں حدیث کے اگر ساری کتابوں سے اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں ایک واقعے کی شکل میں، تب جا کر کے ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک حدیث کی کتاب ہے مسند عبد بن حمید۔ عبد بن حمید امام بخاری رحمہ اللہ کے اقران میں سے ہیں، ان کی بھی حدیث کی کتاب ہے مسند عبد بن حمید، اس میں بھی یہ قصہ ہے، اور اس میں عدد بتائی گئی کہ 30 افراد تھے، اس میں 30 افراد کی ایک جماعت جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معرکہ کی سرکردگی کے لیے بھیجا اپنے، 30 افراد تھے اس میں۔ اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کے جو السنن ہے اس میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ اس کے امیر قافلہ یہ خود ابو سعید الخدری تھے رضی اللہ عنہ۔ کتنی بڑی بات ہے، کم عمری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں، ان کے علم، ان کے فضل کی وجہ سے ان کو پورے قافلے کا امیر بنایا اللہ کے رسول نے، یہی امیر تھے اس قافلے کی، سنن دارقطنی کی روایت کے مطابق۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، کیونکہ یہ حدیث صحیح بخاری میں کئی جگہ پر ہے، کتاب الاجارہ میں، کتاب فضائل القرآن میں، کتاب الطب میں، دیگر مقامات پر بھی، کتاب الاجارہ میں جو حدیث ہے وہاں پر مطول شرح لکھی ابن حجر نے رحمہ اللہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ 30 افراد تھے، لیکن سوائے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے کسی اور صحابی کے نام سے میں واقف نہیں ہو سکا، یہ ابن حجر نے کہا۔ 20 پر 9 لوگ، 29 لوگ، ان کے نام سے میں واقف نہیں ہو سکا سوائے ابو سعید الخدری کی۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے ابن حجر کون ہے آج کے اس دور کے علماء کا اگر ہم لحاظ کرتے ہیں۔ اتنا وسیع علم رکھنے والے، دواوین السنہ پر اتنی گہری نظر رکھنے والے، آپ کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب مجھے سوائے ابو سعید الخدری کے کسی اور کا نام مجھے نہیں مل سکا 30 افراد میں سے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کس علاقے کی طرف اس قافلے کو بھیجا تھا، تلاش بسیار کے بعد مجھے وہ جگہ بھی نہیں معلوم ہو سکی، یہ کس جگہ پر بھیجا تھا اللہ کے رسول نے۔ یہ جو افراد تھے 30 افراد، یہ گئے ایک گاؤں میں گئے، رات کا وقت تھا، وہاں پر پڑاؤ ڈالے، اور وہ کون سا قبیلہ تھا جہاں پر انہوں نے رات میں جو ہے رات بسر کی انہوں نے، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ علاقہ بھی مجھے نہیں معلوم ہو سکا۔ بہرحال ہمارے قصے سے جو مطلوب ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے ساتھ 30 افراد تھے،
وہ ایک جس جگہ پر اللہ کے رسول نے ان کے لیے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے قبل ایک گاؤں میں وہ گئے رات گزاری کے لیے. وہاں پر انہوں نے رات گزاری اور کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے اس علاقے کے لوگوں سے طلب کیا کہ فسألناہم القرا فلم یقرونا، ہم نے ان سے مہمان نوازی طلب کی کہ ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں فراہم کر دی جائیں، اور ان لوگوں نے ان کے لیے کوئی چیز فراہم نہیں کی. بخل سے کام لیا انہوں نے. اب ہوا ایسی کہ وہ جو گاؤں ہے، وہ جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کا جو سردار تھا اسے ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا. عربی زبان میں اللدیغ کہتے ہیں اس آدمی کو جس کو کسی ایک جو موذی جو کیڑے ہوتے ہیں، سانپ اور اس قبیل کی جو چیزیں، بچھو وغیرہ، خصوصاً بچھو کے لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ العقرب کا لفظ جو ہے حدیث میں موجود ہے. ایک بچھو نے اسے جو ڈنگ مار دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا تھا. وہ ان کا جو سردار ہے، اور اس گاؤں میں جو مرد حضرات تھے وہ اپنے کسی کام کے لیے باہر چلے گئے تھے. صحیح بخاری کی حدیث میں یہ موجود ہے. کوئی افراد بھی نہیں تھے وہاں پر. ایسے میں ان لوگوں نے بہت کچھ علاج کیا. فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُ شَيْءٍ، جتنا علاج کرنا تھا، جو کچھ کرنا تھا، سب کیا انہوں نے، اور وہ بہرحال اس کی صحت بحال نہیں ہو سکی. ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو باہر سے کچھ افراد آئے ہیں، ہو سکتا ان میں سے کوئی معالج ہو، کوئی علاج جانتا ہو، ان سے دریافت کر لیا جائے. انہوں نے ایک خاتون کو بھیجا. وہ خاتون گئی اور جا کر کے ان افراد سے کہا کہ ان سید الحی سلیم. اللدیغ کہتے ہیں عربی زبان میں اس آدمی کو جسے کسی موذی جانور نے، کسی موذی کیڑے نے ڈنگ مار دیا ہو، بچھو، سانپ وغیرہ نے. لیکن اللدیغ کہنے کے بجائے انہوں نے سلیم کہا. سلیم ان کس کو کہتے ہیں؟ اس آدمی کو جو جسمانی عوارض سے، صحت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ سلیم ہو، سلامتی اس کے لیے ہو، بحال ہو. لدیغ کو انہوں نے سلیم کہہ دیا. جو آدمی مریض ہے، جسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے، اسے لدیغ کہنے کے بجائے سلیم کہا انہوں نے. سلیم کیوں کہا؟ تفاؤلاً، اس اعتبار سے کہ اب یہ لدیغ نہیں ہے، سلیم ہو جائے گا، ہی سلامتی مل جائے گی اس کو. یہ صحیح بخاری کی کتاب فضائل القرآن میں یہ لفظ موجود ہے. بہرحال وہ خاتون آئی، جیسے ان لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی علاج کرنے والا ہے؟ حل منکم راق، تم میں سے ہے کوئی علاج کرنے والا؟ ابھی جو 30 افراد تھے، جیسے ہی اس بات کو سنا، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چلنے لگے اس کے ساتھ. اب ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، جو 29 لوگ تھے، 20 پر 9 لوگ تھے، بڑا تعجب ہوا ان لوگوں کو. ان لوگوں نے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عمر میں بھی چھوٹے ہیں وہ، ان سے پوچھا ان کو، کیا تمہیں علاج آتا بھی ہے؟ کیا تم جانتے بھی اس بارے میں؟ کہا کہ ما کننا نأبنہ انہ یرقا، ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ علاج بھی کرتے ہیں. چھپے رستم نکلے، ہمیں پتہ نہیں تھا اس سے پہلے کہ ابو سعید الخدری علاج بھی کرتے ہیں لوگوں کا. لیکن سبحان اللہ، دیکھو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ گئے، جا کر کے علاج کیا. علاج کرنے کے ساتھ ہی حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں، فرقاہ فبرأ، آپ نے کچھ رقیہ کیا، کچھ پڑھ کر کے دم کیا، اور وہ بالکل بھی صحیح سالم ہو گیا. وہ فبرأ، پل بھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے شفا دے دی. جب ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ لوٹ کر کے آئے تو ان سب لوگوں کے اندر ایک کھوج تھی، ایک تجسس تھا کہ کیا بات ہے کہ ہم میں یہ موجود ہیں اور ہم ان کو جانتے بھی نہیں تھے کہ علاج بھی کرتے ہیں. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ جیسے آئے، ان لوگوں نے پوچھا کہ اکنت تحسن رقیۃ، کیا تمہیں جھاڑ پھونک بھی آتا ہے، رقیہ بھی کرتے ہو اور اتنا اچھا کرتے ہو؟ کہا کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ سب نہیں معلوم، رقیہ کیا ہے، جھاڑ پھونک کیا ہے، کیا پڑھنا چاہیے، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. کہا کہ ما رقیت الا بفاتحۃ الکتاب، میں تو صرف فاتحہ مجھے یاد تھی تو میں نے پڑھ کر کے دم کر دیا. سنن ترمذی کے ابواب الطب میں بھی حدیث موجود ہے، اور اس میں 7 مرات کا لفظ ہے. 7 مرتبہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھا. اتنی سی بات ہے، مزید کوئی علاج میں جانتا نہیں ہوں. سورۃ الفاتحہ میں نے پڑھا. سبحان اللہ، غور کیجیے آپ، دیار غیر میں ہی ایک قبیلے کا سردار ہے، بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ، کتنی جرت تھی ان کے اندر، دیکھیں، اور کتنا یقین تھا ان کو اللہ کی کتاب پر، کتنا بھروسہ. کوئی سوچو بچار نہیں. ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ بالکل متقن ہے، تجربے کار معالج ہیں، برسوں سے کرتے آ رہے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے.
لگ بھگ ان کی عمر 17-18 سال کے آس پاس کی عمر تھی جب اللہ کے رسول نے ان کو اس کام کے لیے بھیجا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سوائے سورہ فاتحہ کے مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا مجھے، اور میں نے اسے 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کیا میں نے۔ فقرأت علیہ الحمدللہ رب العالمین 7 مرات، سنن ترمذی کے الفاظ ہیں، 7 مرتبہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی۔ اب اس نے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ دم کرنے سے پہلے یہ شرط لگا دی تھی آپ نے کہ رات میں ہم یہاں پر موجود تھے، ہم نے آپ سے مہمان نوازی طلب کی، کھانا طلب کیا، آپ نے ہمیں کھلایا نہیں ہے، اب میں اسی وقت علاج کروں گا جب آپ ہمارے لیے کچھ حصہ نکال کر کے دیں گے۔ خیر طے ہوا، وہ علاج کرنے کے بعد 30 بکریاں انہوں نے دیں۔ 30 افراد تھے، 30 افراد کے اعتبار سے 30 بکریاں انہوں نے دیں، اور کچھ دودھ بھی پلایا انہوں نے سب کو۔ ابھی جو 30 بکریاں تھیں کسی صحابی نے استعمال میں نہیں لایا اس کو۔ حلال حرام سے متعلق جو تمیز تھی، جو تورع تھا صحابہ میں، انہوں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس لے کے جائیں گے، آپ کہتے ہیں تو ہم استعمال کریں گے۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے مدینے کو، اللہ کے رسول نے جب سارا واقعہ سنا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ وما كان يدريه انها رقية۔ ابو سعید الخدری کو معلوم تھا کیا؟ یعنی اللہ کے رسول نے تعجب کا اظہار کیا، یعنی یہ کمسن بچہ، ان کو بھی معلوم تھا کیا کہ سورۃ الفاتحہ یہ جو ہے مطلب اسے رقیہ کیا جاتا ہے، اس کو اگر پڑھ کر کے دم کر دیں تو آدمی کو شفا مل جاتی ہے۔ وما كان يدريه انها رقیہ، تعجب کیا اللہ کے رسول نے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے آپ نے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے فضل کی وجہ سے، ان کی ذہانت کی وجہ سے، اور کتاب اللہ پر یقین کی وجہ سے، دعاؤں پر ان کا جو بھروسہ تھا، جو یقین تھا ان کا۔ آج ہمارے گھر میں فرد کو طرح طرح کی بیماریاں ہیں، اس کے لیے ہم دوائی کھاتے ہیں۔ یہ شرعاً غلط نہیں، میں نے کہا کہ شرعاً جائز ہے، مباح ہے، کبھی کبھی یہ چیز واجب ہو جاتی ہے، علاج کرانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اندازہ لگائیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر اللہ کے نام پر کھانا، یعنی کوئی غذا ہمارے سامنے ہے جو غیر اللہ کے نام پر تیار کی گئی، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حرام ہے وہ، لیکن ایک مسلمان کو زندگی بچانے کے لیے، اس کی جان بچانے کے لیے، سوائے اس غذا کے جو غیر اللہ کے نام پر تیار کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غذا نہیں ہے، وہ کھا لے اپنی جان بچا لے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک حرام چیز، حرام سے مراد کس حرام کی میں بات کر رہا ہوں؟ یعنی غیر اللہ کے نام پر تیار کی گئی غذا وہ ہی موجود ہے، اور جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کو کھا کر کے اپنی جان بچا لیا جائے، کتنی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، سورۃ المائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ایسے میں صحت کو بحال رکھنا، دوائی کا استعمال کرنا شرعاً صرف جائز نہیں بلکہ کبھی واجب ہو جاتی ہے یہ چیز۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے سر درد کا معاملہ ہے، جسمانی درد کا معاملہ ہے، دیگر ایسے امراض ہیں، روزانہ دوائی کھانے کے ہم عادی ہیں، لیکن کسی دن ہم فاتحہ پڑھنے کے عادی نہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے ہم عادی نہیں، معوذتین پڑھنے کے ہم عادی نہیں، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، یا دیکھتے ہیں کہ کسی جبہ اور داڑھی والے کسی صاحب کو بلا کر کے ان سے دم کروانے میں یقین رکھتے ہیں، ہم خود کیوں نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ ہمارا یقین کیوں نہیں ہے؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ان کی عمر جیسے میں نے آپ کو بتایا، لیکن ان کا علم، ان کا فضل اور اللہ کی کتاب پر ان کا یقین، انہوں نے خود پر رقیہ کیا انہوں نے، اور اللہ کے رسول نے بھی تعجب کا اظہار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خطبے کا یہی خلاصہ ہے، یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں، یعنی گھر کی بات ہے، جو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مثلا نیند نہیں آتی ہے، مثلا اس کے لیے ہم ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی نیند آتی ہے۔ حتیٰ کہ جو سر درد کا معاملہ ہے، پیٹ درد کا معاملہ ہے، کسی اور چیز کا معاملہ ہے، ہم اس پر اتنے یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے دم کر لیں، اپنے گھر کے افراد پر دم کریں، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، پھر دیکھیں کتنی روحانیت آتی ہے۔ اسی چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کی باتوں پر، اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین کرنے اور پورے ایمان کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔